نو کمنٹ. جی سر. چلیں ایک اور یہ سو موٹو سے ریلیٹڈ اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے, آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے, لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے, اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر. اچھا اٹھتا ہے. اوکے سر, چلیں مان گئے. بعض ہاں یہ سوال بہت اہم, پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا, لیکن یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر اٹارنی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ جو میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے, اور تکبر کے بعد انا ہے. ایک ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق. اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ پروفیسر ہیں, یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے, آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے, یہ غلط ہے. میری انا, جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا. تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو 2 مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی, اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں. کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں, آرٹیکل 19A, فریڈم آف انفارمیشن, ہاں, ایکسیس ٹو انفارمیشن. کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے آپ؟ معلومات تک رسائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے, آپ جج ہیں, آپ کی تنخواہ کیا ہے, آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں, آپ کی اہلیہ کی کیا ہے, آپ کے بچوں کی کیا ہے. تو خیر میں نے دے دی, اہلیہ سے تو گزارش کی, انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا, بچوں کا بھی دے دیا. اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے, یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی. تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا, کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا, اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے, مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا, اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں, وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں. تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ امام مالک, تو کس بات پہ تھی اختلاف آپ کے حکومت وقت سے. اب پہلے اموی دور تھا, ان کا تختہ الٹا عباسی نے, تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی, کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی, کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں, وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبراً طلاق نہیں تصور ہوگی, ٹھیک ہے. تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبراً جو آپ نے بیعت لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو منصور کو بڑا غصہ آیا, اس نے بلایا ان کو, گرفتار کیا, مارا, جیل میں ڈالا. وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا.
ان کی داڑھی تھی وہ داڑھی شیو کروا دی, گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں, اور وہ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے, تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے, اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبراً طلاق کوئی طلاق نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے. ابھی یہ دیکھیں, یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی نہیں, خوف, اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ. اچھا ان سے, ہاں ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا, اچھا بھائی کہنا آپ بس چپ کر لو, یہ بات, یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں کرو. انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں, کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ان کی سمجھ کے متعلق. اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں. ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا, وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر, جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر. تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے, وہ خلیفہ سے انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولیں تنقید کرنا بند کرے کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا, یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے, پھر وہ خلیفہ کے پاس, پھر وہ شکایت تو رکتا ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس, آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا میں تم بن جاؤ قاضی, تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند فرمائیں گے, یعنی کہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی القضا کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے لیے, اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ بھی تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کوڑے کھائے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, انہیں مصیبتیں, جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ, ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے, ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے اس وقت کے قاضی سے, اور یہ کتاب کس نے لکھی, یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی, ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا, دونوں کا شاگرد مطلب اس نے, یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے اس کو چھپا دو, یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے, ڈس آنر نہیں کر رہے ہیں. اور ابو یوسف پھر قاضی القضا بھی بنے تھے, پہلے قاضی القضا بنے تھے. آپ 3 کوشچنز رہتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کے کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے,